اب ہم پہلے کی نسبت ایک نئی راہ پر گامزن ہیں۔ خدا کا زندہ کلام ہے اور بائبل مقدس خدا کا تحریری کلام ہے۔ اس رسول عظیم مبشر تھے۔ پہلا قدم، تیسرا حصہ۔ اب ہم پہلے کی نسبت ایک نئی راہ پر گامزن ہیں۔ اب تک ہم اپنی خواہشات کے راستے پر چلتے رہے تھے۔ دراصل اس راستے پر چلنے والے کا بادشاہ ابلیس ہے اور یہ دوزخ کو لے جاتا ہے۔ جس دن ہم نے مسیح یسوع کو اپنا نجات دہندہ اور خداوند قبول کیا، ہم نے اپنا راستہ بدل لیا۔ اب ہم ایک نئی راہ پر چل رہے ہیں۔ جو لوگ اس راستے پر چلتے ہیں ان کا بادشاہ مسیح ہے۔ یہ ضروری ہے کہ اب سے مسیح یسوع ہمارا بادشاہ ہے۔ مسیح یسوع خدا کا زندہ کلام ہے اور بائبل مقدس خدا کا تحریری کلام ہے۔ لازم ہے کہ یہ دونوں ہماری زندگی کے ہر شعبے کو کنٹرول کرے۔ یہ سائیکل کے رم کی مانند ہے۔ رم کا درمیانی حصہ جس کے ساتھ تمام تاریں جڑی ہوتی ہے، دراصل یہی کام کرنے والا حصہ ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جو رم کو گھماتا ہے۔ اسی طرح مسیح یسوع اور بائبل مقدس ہماری زندگی کا مرکز ہوتے ہوئے ہماری زندگی کو اچھی طرح چلائے گی۔ ہماری زندگی کا ہر شعبہ تاروں کی طرح مرکزی حصے سے نکلے گا۔ اس رسول عظیم مبشر تھے۔ وہ جگہ جگہ جا کر یہ منادی کرتے تھے کہ مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات ملی ہے۔ لہٰذا متعدد لوگ ایمان لائے۔ یہ لوگ شروع کے مسیحی تھے۔ ہم انہیں ابتدائی کلیسیا کے نام سے پکارتے ہیں۔ پالوس رسول نے تھسالونیکوں کے نئے ایمانداروں کو لکھا۔ اس نے کہا کہ جب وہ ایمان لائے تو انہوں نے دو کام کیے۔ پہلا، انہوں نے اپنے سابقہ مذہب سے منہ موڑ لیا۔ دوسرا، وہ خدا کی طرف رجوع لائے تاکہ زندہ اور حقیقی خدا کی بندگی کرے۔